بھئی سبھی حضرات ایک مرتبہ زور سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ یا الہی یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے، یا الہی یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے، وہ بات دے زباں پر جو دل پر اثر کرے، گرچہ انداز بیاں میرا اتنا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تمہارے دلوں میں میری بات۔ گرامی قدر عزیزان ملت، نوجوانان اسلام، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور باغر سے آئے ہوئے مہمانان عظام، ہم سبھی کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات یہ ہے کہ اس پروگرام کے سرپرست اعلیٰ بقیت السلف، یا یوں کہے کہ اسلاف کا نمونہ، اسلاف کی نشانی، حضرت اقدس الحاج مفتی محمد سلمان منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث ازہر ہند دارالعلوم دیوبند و مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند الحمدللہ تشریف لانے والے ہیں۔ اسی طرح ہم سب کے کرم فرما محبوب العلماء والصلحاء، میدان خطابت کے شہ سوار جناب حضرت مفتی عبدالسمیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ اور اسی طرح میرے کرم فرما برادر مکرم جناب حضرت مفتی فہیم الزما قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ میرے والد محترم جناب حضرت اقدس الحاج قاری محمد غیور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محتمم دارالعلوم فاروقیہ، وہ بھی الحمدللہ تشریف فرما ہیں۔ آپ حضرات کی محبتوں نے اور میرے پیارے دوست جناب حضرت مولانا واقف جمال صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی دعاؤں نے آپ حضرات کے بیچ پہنچا دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ کچھ بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ قرآن مقدسہ کی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں آیت کریمہ کا ٹکڑا پیش کیا، اسی کے ضمن میں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات سے گفتگو کروں گا۔ آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ میری باتوں کو سماعت سے توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اے ایمان والو، میں نے آسمان بنایا لیکن اس کا احسان نہیں جتلایا، میں نے زمین بنائی اس کا احسان نہیں جتلایا، 18,000 کم و بیش مخلوقات کو پیدا فرمایا اس کا احسان نہیں جتلایا، انسان کو 3 اندھیروں کے درمیان پیدا فرمایا اس کا احسان نہیں جتلایا، لیکن جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور آپ کو امام الانبیاء کا لقب اور آپ کو تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے موسوم فرما دیا گیا، تو اب پروردگار عالم ایمان والوں کے اوپر، ساری کائنات کے اوپر احسان جتلا رہا ہے۔ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اے ایمان والو، جب میں نے آسمان پر آسمان بنائے، زمین پر زمین بنائی، پہاڑوں پر پہاڑ بنائے،
انسان پر انسان بنائے، پیغمبروں پر پیغمبر آئے، نبی پر نبی آئے، صحابہ پر صحابہ آئے، بزرگوں پر بزرگین آئے، اولیاء اللہ والے تشریف لائے، کبھی احسان نہیں جتلایا۔ انسان کو 3 اندھیروں کے درمیان رکھا لیکن کبھی احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر بھیجا گیا، آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا، پھر رب کائنات کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر میں نے احسان کیا ہے، تمہارے درمیان سے، تمہارے بیچ سے، مکے کی وادیوں سے، مکے کے اہل خانہ کے درمیان سے، قریش کے خاندان سے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرما دیا ہے۔ اگر میرے آقا اس دنیا کے اندر نہ آتے، اس دنیا کا نظام نہ ہوتا، اس زمین نہ ہوتی، یا آسمان نہ ہوتا، یہ پہاڑ نہ ہوتے، یہ اشجار نہ ہوتے، یہ مدارس نہ ہوتے، یہ مساجد نہ ہوتی، یہ علماء نہ ہوتے، یہ صلحاء نہ ہوتے، معلوم یہ ہوا کہ ہمارے آقا جب دنیا میں تشریف لائے، آقا رحمت کی وجہ سے آسمانوں کو بنایا گیا، زمین کو بنایا گیا، پہاڑوں کو بنایا گیا۔ حدیث قدسی ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، میرے آقا اگر میں نے آسمان کو بنایا آپ کے صدقے میں، زمین کو بنایا آپ کے صدقے میں، پہاڑوں کو پیدا کیا آپ کے صدقے میں، انسانوں کو بنایا آپ کے صدقے میں، حیوانات کو پیدا کیا آپ کے صدقے میں، جمادات کو پیدا کیا آپ کے صدقے میں، کمالات کو پیدا کیا آپ کے صدقے میں۔ الغرض یہ کہ جتنی بھی تعریف ہو سکتی ہے، جتنے بھی کمالات ہو سکتے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، تمام تر نعمتوں کو رب کائنات نے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ظہور بخشا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم قابل مبارک ہیں اس اعتبار سے الحمدللہ کہ آج آپ کا مدرسہ جامعہ عربیہ افضل العلوم کے اندر دینی پروگرام چل رہا ہے، علماء تشریف لا رہے ہیں، اپنے پروگرام پیش کر رہے ہیں، آپ کو دین کی بات بتا رہے ہیں، قرآن احکام بتا رہے ہیں، قرآن احکام سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ لوگوں یہ وہ وقت ہے جب میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، جس موقع کو صحابہ کرام نے توجہ کے ساتھ سنا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ ایک وقت آئے گا لوگ قرآن کی تعلیم کو عام کریں گے، حدیثوں کو عام کیا جائے گا، مدارس کو عام کیا جائے گا، مدارس کو عام کیا جائے گا، مساجد کو عام کیا جائے گا، لوگ ایمان کے اعتبار سے بہت تعداد کے اندر موجود ہوں گے۔ جب ان کے ایمان کا امتحان ہوگا، جب ان کو آزمایا جائے گا، قرآن کے تعلق سے، حدیث کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے، اقوال کے تعلق سے، افعال کے تعلق سے، کردار کے تعلق سے، کمالات کے تعلق سے، جمالات کے تعلق سے لوگ خالی نظر آئیں گے۔ آج ساری دنیا کا حال آپ دیکھ لیں، ہماری زندگی میں کتنی آقا کی سنت، ہماری زندگی میں کتنے آقا کے احکامات، کتنے قرآن کے احکامات۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی وضاحت، اپنی لینگویج، اپنی گفتگو، اپنا معاشرت، اپنا معاملات، اپنی تجارت جب تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق نہ ہو جائے، ہماری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام کے اوپر آپ نے دیکھا کس طرح کے حالات آئے، کس طرح آپ کو آزمایا گیا، کبھی قرآن کے اعتبار سے، کبھی شان کے اعتبار سے، کبھی مال کے اعتبار سے۔ جب 17 رمضان المبارک کا موقع آتا ہے، آپ دیکھیے بدر کا مقام ہے، جب میرے آقا صحابہ کو تیار کر رہے ہیں، ابو بکر آتا ہے، فاروق آتا ہے، عثمان آتا ہے، علی مرتضی آتا ہے، عبیدہ بن جراح آتا ہے، طلحہ آتا ہے، بلال آتا ہے، نہ جانے کتنے صحابہ، 313 صحابہ بدر کے مقام میں آئے گئے۔ جب میرے آقا نے دیکھا ہزاروں کی تعداد میں کفار موجود ہے، جن کے اوپر میں نے ساری زندگی قرآن کی تعلیم کو عام کیا، حدیثوں کی تعلیم کو عام کیا، ایمان بنانے میں گزار دی، ظلم پر ظلم سہتے رہے، لیکن اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے اپنے صحابہ کو چمکایا، اپنے
صحابہ پر محنت کی، پھر یہی صحابہ بدر کے مقام میں آئے گئے. شم میرے آقا رب کائنات کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ مولا کریم 313 صحابہ والے ہیں، قرآن سے پیار کرنے والے، حدیثوں سے پیار کرنے والے، قرآن کو سینے میں بسانے والے، 6666 آیتوں کو یاد کرنے والے. پہاڑوں پر قرآن نازل ہوتا رہا، زمین پر قرآن نازل ہوتا رہا. آپ غور کر سکتے ہیں یہی قرآن کے متوالے جب بدر کے مقام میں آئے ہیں، میرے آقا نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کائنات کے دربار میں درخواست لگائی کہ رب کریم یہ وہ صحابہ ہے جن کے اوپر میں نے تمام زندگی کی محنت کو رکھا ہے، تمام زندگی لگائی ہے. اگر آج میرے صحابہ شہید کر دیے گئے، زمین بوس کر دیے گئے، مٹا دیے گئے، رب اعلیٰ قیامت کی صبح تک آپ کو کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، قرآن بتانے والا نہیں ہوگا، قرآن سمجھانے والا نہیں ہوگا، نماز سکھانے والا نہیں ہوگا، قرآن سکھانے والا نہیں ہوگا. یہی وہ صحابہ ہے جن کی تعریف کو رب کائنات نے ارشاد فرمایا اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون. تمام کے تمام صحابہ کامیاب ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں. شم میرے آقا نے رب کائنات کے دربار درخواست لگائی ہے. رب کہتا ہے میرے آقا گھبرائے نہیں، انہی صحابہ کی حفاظت کے لیے، صحابہ کرام کی مدد کے لیے بدر کے مقام پر 10,000 فرشتے رب کائنات نے اتارے ہیں. پھر یہی صحابہ بدر کے مقام میں آئے ہیں، نعرہ تکبیر کو بلند کیا ہے، قرآن کو بلند کیا ہے، اسلام کو بلند کیا ہے، اسلام کی حقانیت کو عام کیا ہے. میرے عزیزوں کتابیں نوٹ کر چکی ہیں، علامہ ہشام نے سیرت ہشام میں بیان کیا ہے جب یہی صحابہ بدر کے مقام میں آئے، اپنی زندگی کا مظاہرہ پیش کیا، جان سے، مال سے، ایمان سے، اقوال سے، افعال سے، کردار سے، کمالات سے، جمالات سے. پھر یہی صحابہ کے لیے قرآن اترتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. کہیں رب کہتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. کہیں رب کہتا ہے أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ. کہیں رب کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ ایسے ہی نہیں مل گیا، جب ہر طرح سے آپ کو آزمایا گیا. کبھی آپ کی آزمائش پتھروں میں ہوتی ہے، کبھی آپ کی آزمائش بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے. یہی صحابہ جو قرآن حاصل کرنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، ملک شام جاتے ہیں، بدر کی وادیوں میں جاتے ہیں، مدینہ کی وادیوں میں جاتے ہیں، مکے کی وادیوں میں جاتے ہیں. مسجد حرام میں بلال کو بے ہوش کر دیا گیا، عبیدہ بن جراح کو بے ہوش کر دیا گیا، علی مرتضیٰ کو بے ہوش کر دیا گیا، فاروق اعظم کو بے ہوش کر دیا گیا. دیگر صحابہ بے ہوشی کی حالت میں ہیں، کھلانے والا کوئی نہیں. آپ کی تعلیم کو سمجھا، آپ کی تعلیم پر اعلان کیا، آپ کو دل میں بسایا. پھر رب کائنات نے آپ کے لیے راستوں کو آسان کر دیا، قرآن کو کھول دیا، اسلام کو کھول دیا. اسی لیے رب کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. سوچئے آپ، یہ تعریف ایسے ہی نہیں مل گئی. صحابہ کرام کی ساری زندگی اٹھا کر کے آپ دیکھیں، آپ غور کریں کس قدر مشقتوں سے اپنا وقت گزارا ہے. کئی مہینوں تک گھر میں چولہا نہیں چلا، کئی ہفتے گزر گئے، فاقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہ لوگوں کوئی اپنے ایمان کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کی آل و اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے. معلوم ہوا جب تک ہمارے دل میں اپنے آقا کی، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی آل و اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. شرائع حدیث نے محبت کو 3 قسموں میں تقسیم کر دیا. آپ ان 3 قسموں کو سن لیں، میں اپنی بات کو مکمل کر لیتا ہوں. سنیے آپ، جب بات محبت کی آئی تو آپ کو بتاتا چلوں. شرائع حدیث نے 3 قسموں میں محبت کو تقسیم کر دیا. ایک کا نام ہے محبت عقلی،
دوسری کا نام محبت طبعی، اور تیسری کا نام ہے محبت ایمانی، جس کو شرعی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے، محبت ایمانی کس کو کہا جاتا ہے، محبت عقلی کس کو کہا جاتا ہے، محبت طبعی کس کو کہا جاتا ہے۔ محبت عقلی کہتے ہیں عقل تقاضا کرے نہ کرے، لیکن ہمارے دل کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے، اس کو محبت عقلی کہا جاتا ہے۔ اور محبت طبعی، طبیعت تقاضا کرے نہ کرے، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف پیغمبر ہے، باپ چاہے یا نہ چاہے، بیٹا چاہے یا نہ چاہے، لیکن پیغمبر کی محبت باپ سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ ہونی چاہیے، تب جا کر کے ایمان مکمل ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو محبت طبعی کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے محبت ایمانی۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے ہم اپنے والدین سے زیادہ، اپنی آل و اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، تب جا کر کے ایمانی کہا جائے گا، جس کو شرعی بھی کہا جاتا ہے۔ تو محبت طبعی، محبت عقلی، محبت ایمانی، اگر آپ دیکھیں ان تینوں محبتوں کو صحابہ نے پار کیا ہے، صحابہ نے کس قدر پیار کیا ہے۔ ایک روایت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تشریف فرما ہے، دوسری طرف فاروق اعظم موجود ہیں، میرے آقا نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے ارشاد فرمایا، فاروق بتاؤ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو۔ فاروق اعظم وہ بادشاہ ہے جس نے 22 لاکھ مربع میل پر 10 سال 6 مہینے 6 دن حکومت کی ہے، یہ وہ فاروق اعظم ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، ایسا لگتا ہے کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی آل و اولاد سے زیادہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، لیکن میری جان بالمقابل آپ کی جان کے زیادہ قیمتی معلوم ہوتی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عمر ایمان کمزور ہے۔ چند منٹ کے لیے وقفہ کیا، چند منٹ کے بعد فاروق اعظم نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب ایسا ہونے لگا کہ میری جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، آپ کی جان کی قیمت معلوم ہوتی ہے، اگر کہیں ایسا موقع آئے آپ کی جان کی حفاظت کی نگرانی کرنی پڑے تو فاروق اپنی جان کو گوا دے گا۔ تم میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بخاری کے الفاظ ہیں، الان یا عمر فقد استکمل الایمان، کہ اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ آپ غور کر سکتے ہیں، جب تک ہمارے دل میں ہمارے ماں باپ سے زیادہ، ہماری اولاد سے زیادہ، ہمارے تمام لوگوں سے زیادہ اس دل کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، ہم صاحب محبت نہیں کہلا سکتے، عشق رسول نہیں کہلا سکتے، محبت رسول نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے کہوں گا، آپ اپنے دل میں اپنے نبی کی محبت پیدا کرے، اپنے نبی کی سیرت پیدا کرے، اپنے نبی کی صورت پیدا کرے۔ آپ غور فرمائے، جب میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کس قدر پیار کرتے ہیں، طائف کی گلیوں میں آپ نے پتھر کھائے ہیں، آپ کو ستایا جا رہا ہے، ظلم پر ظلم کیا جا رہا ہے، آپ طائف کی گلیوں میں خون کے سے لت پت ہو جاتے ہیں، لہو لہان کر دیے گئے، مکے والوں نے آپ کو چین سے نہیں رہنے دیا، مدینے والے نے آپ کو 10 سال تکلیفیں پہنچائی ہے۔ میرے آقا دعائیں خیر کرتے رہے، اے اللہ ان کی نسلوں میں کوئی نیک بندے پیدا فرما۔ آپ غور کر سکتے ہیں، اکابر دارالعلوم تشریف فرما ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ جس وقت میں طائف کے لوگوں نے آپ کو ستایا، آپ کو لہو لہان کر دیا، جب میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے ہیں، جبرائیل کو دوڑا دیا جاتا ہے، جبرائیل توڑ شاہ، میرے آقا کو لہو لہان کر دیا گیا۔ میرے آقا خاموش بیٹھے ہیں، آپ سے کہہ دیا جائے اگر آپ چاہیں ان طائف کے لوگوں کو زمین بوس کر دیا جائے، دونوں پہاڑوں کو ایسے ملا دیا جائے، چورا کر دیا جائے۔ میرے آقا نے بد دعا نہیں فرمائی، میرے آقا نے دعا کے الفاظ فرمائے، اے اللہ یہ لوگ میرا مقام نہیں جانتے، اے اللہ یہ لوگ میرا مقام نہیں جانتے، ان کی نسلوں میں ایمان والے پیدا فرما۔ پھر یہی طائف کی گلیوں سے محمد بن قاسم نکلتے ہیں، 18 سال کی عمر ہے، سندھ کا علاقہ فتح کیا ہے، کہاں
سے طائف کی گلیوں سے چلے ہیں, مکے کی وادیوں سے آئے ہیں. یہی عالم جلیل, یہی عالم کبیر, یہی مفکر اسلام محمد بن قاسم, قرآن کا رکھوالا, اسلام کا بول والا, قرآن پر عمل کرنے والا, نبی کی سیرت سے, صورت سے, اقوال سے, افعال سے, کردار سے, کمالات سے, جمالات سے, تمام چیزوں سے پیار کرنے والا سندھ کے علاقے کو فتح کر دیتا ہے, اور 23 سال کی عمر میں خدائے الہی کے بعد چلا جاتا ہے, لبیک کہہ دیتا ہے. قرآن سے پیار کرنے والے, اسلام سے پیار کرنے والے, ایمان سے پیار کرنے والے, میں آپ کو کیا بتاؤں, جب میرے آقا مکہ المکرمہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں, یہی ہندوستان ہمارا, آپ کو بہت بہترین قسم کی خوشبو آتی ہے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ, یہ وہ شخصیت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رسول پر جس بندے کو 18 سال حدیث کا سبق پڑھانے کا موقع ملا ہے. سوچئے آپ, 18 سال حدیث کا سبق پڑھایا, روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں چبوترا ہے جس پر صحابہ قرآن سیکھتے تھے, جس پر صحابہ قرآن سیکھا کرتے تھے, اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن احکام سکھایا کرتے تھے. آپ غور کیجئے, حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جب آپ کے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوتے ہیں, جب میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین آپ ہندوستان کے علاقے میں چلے جائیں, آپ کے جیسے عالم کی ضرورت ہندوستان کو ہو رہی ہے. الحمدللہ جب میرے آقا کے شہر سے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں, آپ نے اپنے ساتھ میں ایک بلی کو لے لیا. وہ بلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رسول کے آس پاس گھومتی رہی, روزانہ گشت کرتی رہی, کبھی میرے آقا کے دائیں طرف آتی ہے, کبھی میرے آقا کے بائیں طرف آتی ہے, کبھی میرے آقا کے سینے سے ایسے ادب کے ساتھ گزر جاتی ہے. یہ وہ بلی ہے جو روزہ رسول کی زیارت کر رہی ہے. جب حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے دیوبند کی سرزمین پر, آپ نے یہاں قرآن احکام کے علماء پیدا کیے. 1866 میں دارالعلوم کا سنگ بنیاد رکھا گیا, اس وجہ سے تاکہ علماء دین کو تیار کیا جائے, قرآن سکھانے والے, علم بتانے والے, علم سکھانے والے, نماز پڑھانے والے, جنازہ سکھانے والے, نکاح پڑھانے والے, تمام چیزوں سے ہمیں رہبری کرانے والے. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 1866 میں رکھی گئی. بالآخر حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے, اور وہ بلی کا بچہ بھی آپ ساتھ لے کر کے آئے ہیں. ایک عام آدمی کہتا کہ حضرت آپ بچوں کو پڑھائیں گے یا بلی کو کھلائیں گے؟ وہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ او بے وقوف سن, یہ کوئی عام بلی نہیں ہے. جب میں اپنے آقا کے روزہ رسول پر حدیث کا سبق پڑھایا کرتا تھا, یہ بلی چاروں طرف گھومتی تھی, میرے آقا کی زیارت کرتی تھی, روزہ رسول کی زیارت کرتی تھی. جب میں وہاں سے روانہ ہوا, میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ حسین اس بلی کو اپنے ساتھ لے جانا, جب آپ حدیث کا سبق پڑھائے اس بلی کو ایسے ہی چھوڑ دینا, یہ بلی گھومتی رہے گی. محبت رسول کا اب آپ بات آئی تو آپ کو بتاؤں کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اس بلی کو لے کر کے آئے ہیں, آپ حدیث کا سبق پڑھا رہے ہیں, آپ حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں, اور وہ بلی گھوم رہی ہے. اسی طرح آپ کی ساری زندگی گزری. آپ سوچئے, محبت ایمانی, محبت طبعی, محبت عقلی, ان تمام حدود کو پار کر دیا. عقل تقاضا کرے نہ کرے, طبیعت تقاضا کرے نہ کرے, ایمان تقاضا کرے یا نہ کرے, لیکن یہی ہونا چاہیے عقل کے اعتبار سے, طبیعت کے اعتبار سے, ایمان کے اعتبار سے ہمارے دل میں اپنے آقا کی محبت ہونی چاہیے. ہمارا لباس آقا کی طرح, ہماری بول چال آقا کی طرح, ہماری گفتگو آقا رحمت کی طرح, ہمارا انداز قرآن کی طرح, ہماری تعلیم قرآن کی طرح, ہماری زندگی صحابہ کی طرح, تابعین کی طرح, تابعین کی طرح, بزرگان دین کی طرح, سلف صالحین کی طرح, علماء دیوبند کی طرح. میرے بھائیوں, تب ہم جا کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں. جس کو قرآن کہتا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ایسے لوگوں کے لیے بشارتیں آئی ہے جنہوں نے اپنی دنیا کو چمکایا ہے, اپنی آخرت کو چمکایا ہے, اپنی زندگی قرآن کے مطابق لائے, اپنی زندگی
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، صورت سے، افعال سے، اقوال سے، کردار سے، تمام چیزوں سے مالا مال فرمائی۔ دعا ہے کہ رب کریم استاد محترم جناب فقیہ ملت حضرت مفتی سلمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند، اور اسی طرح ہمارے حضرت مفتی عبدالسمیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر دائر قائم اور دائم فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔